ہم کو کچھ نہیں چاہیے, ہم حاجی آدمی ہیں, نمازی آدمی ہیں, لیکن اگر آپ 4 چکا دے دیجیے گا شادی میں داماد کو تو آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی, آپ کو کیا فرق پڑے. ہم کو کچھ نہیں چاہیے, سلی گوڑی سے سامان منگا کر کے ڈبل دے دیجیے. ایک پلنگ پہ آپ کا داماد سوئے گا, ایک پلنگ پر آپ کی بیٹی سوئے گی. فائدہ آپ کے داماد بیٹی کا ہے, ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو کیا فرق پڑے گا. ہم کو بھینس نہیں چاہیے, بچے والی بھینس دے دیجیے گا تو آپ کو کیا فرق پڑے گا, اس کا دودھ بھی آپ ہی کی بیٹی پیے گی, آپ ہی کا داماد پیے گا. دیکھیے کتنا بڑا سیانہ ہے, کام بھی نکالنا چاہ رہا ہے, بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا ہے. انصاف سے بتائیے, میں دل پر ہاتھ رکھ کر کے آپ سے پوچھتا ہوں, دل پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھتا ہوں, یہ بتائیے یہ جو سامان ملا ہے کس کو ملا, بیٹی داماد کو. یہ جو گاڑی ملی کس کو, بیٹی داماد کو. یہ جو بھینس ملی کس کو, بیٹی داماد کو. اس بانر باپ کو کیا ملا, نانا کی ہنڈی. یہ دوسرے کی ہم ثواب و عذاب کیا جانے, کس میں کتنا ثواب ملتا ہے. عشق والے حساب کیا جانے, عشق والے حساب کیا جانے. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی, یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی, یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی, یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی, ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی. بڑا خوبصورت جلسہ, مرد بھی برابر عورت بھی برابر, دونوں کو پیغام دوں گا, جلسہ مکمل ہو جائے گا. کھاتا کھل رہا ہے, خدا ہمارا ہم پر کتنا مہربان, دکھانے کے لیے جا رہا ہوں ہم کتنے بڑے نادان اور نافرمان, دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. دھیان سے سنیے گا. آج کی سائنس کہہ رہی ہے جہاں پانی ہے وہاں بند قرآن تو زر پہ فدا ہے. حنود و نصارا کا کیوں تھوک چاٹا, کہ مونچھیں تو لمبی ہے داڑھی کو کاٹا. محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا, بتا عیب سنت میں کیا تو نے پایا, بتا عیب سنت میں کیا تو نے پایا. تماشائی مت بن, خبردار ہو جا, ابھی وقت فرصت ہے, بیدار ہو جا. 2 پیغام نکل گیا. اجازت ہو تو ایک مصرع پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں, آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مشاعرہ ہو رہا تھا, ایک شاعر آیا, اس کا کان کٹا ہوا تھا, ماں کے پیٹ سے کنکٹا پیدا ہوا. کنکٹا آدمی کو غصہ بہت زیادہ تھا. آیا وہ شعر پڑھنے کے لیے, پہلا مصرع پڑھا. محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول, محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول, آ رہے ہیں پھول پھول. ادھر سے پیسہ, ادھر سے پیسہ, ادھر سے پیسہ, ادھر سے پیسہ. پیسے پر نظر چلی گئی, مصرع بھول گئے. ایک ہی مصرع پڑھا. جب سنتے سنتے باغ ڈوگرا کے لوگ پک گئے, ایک آدمی کھڑا ہوا کہ شاعر صاحب آپ مصرع بھول گئے ہیں یا پیسے پر آپ کی نظر چلی گئی, دال ہی کالی ہے یا دال میں کھوٹ ہے. کنکٹا آدمی کو غصہ زیادہ آتا, کسی آنی ملی کھمبا نوچے. یہ سوچا کہ کتنی بڑھیا کمائی پر کمائی ہو رہی تھی, یہ کہاں سے کباب میں ہڈی بن گئی. کسی آ کر کے کہا میں تو اپنا مصرع بھول گیا ہوں, آپ ہی آ کر کے جوڑا لگا دیجیے. یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ شاعر نہیں ہوگا, شاعر کا باپ تھا. سنتے ہی اوپر آ گیا, کہا شاعر صاحب میں تو آپ کا مصرع جوڑا لگاؤں گا, لیکن شرط یہی ہے کہ آپ برا نہیں مانیں گے. اس میں برا ماننے کی کیا بات, آپ جوڑا لگائیں گے مجھے خوشی ہوگی. آپ مصرع پڑھیے, میں جوڑا لگاتا ہوں. محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول. اس نے آ کر کے جوڑا لگایا.
کان کاٹے ہیں خدا نے، ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول، کان کاٹے ہیں خدا نے، ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول۔ اپنے خدا کو رمضان میں، اپنے نبی کو ربیع الاول میں، اور قرآن کو جنازے پر یاد رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ناک کٹانے والے لوگ سیدھے ربیع الاول میں اپنے نبی کو یاد رکھیں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ بجھی عشق کی آگ اندھیرے ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیرے ہے۔ بڑا خوبصورت جلسہ سیرت کے حوالے سے نکل گیا، مال و دولت کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے تو ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے، بہت جوش کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، بڑا سناٹا آیا ہے۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی غریبی کو دور فرمائے، اللہ آپ کو غنی فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، 1 سال میں آپ 10 سال کے برابر ترقی کریں گے۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجیے۔ اتنا بڑا وظیفہ ہے، اتنا بڑا وظیفہ ہے، اس پر آپ عمل کر لیجئے۔ میں مسند رسول پر گارنٹی لیتا ہوں، آپ کو 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی۔ حلال کمانا ہوگا، مگر حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجیے، پیسہ کو دیکھ کر کے خرچ کیجیے، جتنی چادر اتنا ہی پیر پھیلائیے۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجیے، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ جانتے ہیں کون برباد ہوتا ہے مال کی وجہ سے؟ کمانے سے پہلے دیکھتا ہی نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام، وہی برباد ہوتا ہے۔ جانتے ہیں کون برباد ہوتا ہے مال کے چکر میں؟ مال حاصل نہیں ہوا، جب حاصل ہوا تو حق ہی ادا نہیں کرتا، نہ زکات دیتا نہ حج کرتا ہے، یہی آدمی برباد ہوتا ہے۔ جانتے ہیں کون برباد ہوتا ہے؟ مال تو آ گیا لیکن دیکھتا ہی نہیں ہے کہ خرچ کہاں کرنا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، آنکھ بند کر کے خرچ کر رہا ہے، جھوٹی شان دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، یہی آدمی برباد ہوگا۔ جو حرام کمائے گا وہ دونوں طرف سے برباد ہوگا۔ دھیان سے سنیے، جو حرام کمائے گا دونوں طرف سے برباد ہوگا، دنیا سے بھی برباد ہوگا، دین سے بھی برباد ہوگا۔ دین سے کیسے برباد ہوگا؟ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، کعبے کی چادر کو پکڑ کر کے بھی دعا کرے گا، وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ کماتے کماتے تھک جائے گا، پیسہ نظر نہیں آئے گا، برکت ہی اٹھ جائے گی، اور جو چھوڑ کر کے جائے گا وہ پیسہ اس کو جنت نہیں سیدھے جہنم میں لے جائے گا۔ پہلا نقصان۔ دوسرا نقصان دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، حرام کمانے پر کیا نقصان ہوتا ہے دنیا کا۔ اس کے پاس ایثار نہیں ہوتا، وہ دوسرے کے لیے نہیں جیتا، اپنے کے لیے جیتا ہے۔ اس کے پاس انسانیت نہیں ہوتی، وہ دوسرے کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کو تمیز نہیں ہوتی کہ بھلا کیا ہے برا کیا ہے، دنیا کا نقصان۔ اور جانتے ہیں آدمی کنجوسی کیوں کرتا ہے، حرام کیوں کماتا ہے، جہنم میں آدمی کیوں جاتا ہے؟ یہ سنیے گا ذرا دھیان سے، بہت دھیان سے سنیے گا، اس پیغام کی آپ حفاظت کر لیجئے، جلسے کی حفاظت اللہ کر دے۔ دھیان سے سنیے گا، آدمی کنجوسی کیوں کر رہا ہے، مکھی چوس کیوں ہے، بخیل کیوں ہے، کنجوس کیوں ہے؟ بال بچے کی محبت میں، بال بچے کی محبت ہے اس کو، بال بچے کی محبت میں آدمی کنجوسی کیوں کرتا ہے؟ بال بچے کو دیکھ کر، جہاں پیسہ نکالا بال بچے کی طرف دھیان آیا، پیسہ رکھ لیا جی، کہ دوسرے کو کیوں دیں گے، بال بچے کے کام آ جائے گا۔ ارے اللہ کا بندہ، بال بچے کے لیے بھی رکھو، اللہ کے لیے بھی رکھو، رشتہ دار کے لیے بھی رکھو، سب کے لیے رکھو، جس کا جتنا حق ہے سب کو دے دو۔ یہ مطلب ہوا کنجوس ہو گیا بال بچے کی محبت۔ اور جانتے حرام کیوں کماتا آدمی؟ بیوی تانا مار رہی ہے، بچے تانا مار رہے، تم نے تو کچھ ہی نہیں کیا، کنگال کے کنگال ہی رہے، تمہارے گھر میں تو کوئی راحت ہی راحت نہیں ہے، سب نے مکان بنا لیا، تم پھوس کے ہی گھر میں رہتے ہو۔ تو بچوں نے تانا مارا، بیوی نے تانا مارا، اب یہ کھڑا ہوا کمانے کے لیے، دیکھ ہی نہیں رہا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، آنکھ بند کر کے کما رہا، لوٹ کر کے لا رہا ہے، اور بیوی بال بچے کے ساتھ کوٹ کر کے کھا رہا ہے۔ دیکھیے حرام کہاں سے آدمی کما رہا ہے۔ اور جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ آدمی جہنم میں جائے گا بیوی بال بچے کی وجہ سے۔ نیکی تو کمایا تھا،
لیکن بیوی بال بچے کے چکر میں نیکی گنوا دیا، اب کچھ رہا ہی نہیں، بیوی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، بچے کی وجہ سے جہنم میں جا رہا۔ دھیان سے سنیے گا، شادی کا موقع، بیٹا خاموش ہے، باپ بول رہا ہے۔ باپ کیا بولتا ہے؟ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم حاجی آدمی ہیں، نمازی آدمی ہیں، لیکن اگر آپ 4 چکا دے دیجئے گا شادی میں داماد کو تو آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی، آپ کو کیا فرق پڑتا؟ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، سلی گوڑی سے سامان منگا کر کے ڈبل ڈبل دے دیجئے، ایک سامان، ایک پلنگ پہ آپ کا داماد سوئے گا، ایک پلنگ پر آپ کی بیٹی سوئے گی، فائدہ آپ کے داماد بیٹی کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ ہم کو بھینس ویس نہیں چاہیے، بچے والی بھینس دے دیجئے گا تو آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ اس کا دودھ بھی آپ ہی کی بیٹی پیے گی، آپ ہی کا داماد پیے گا۔ دیکھیے کتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہ رہا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا ہے۔ انصاف سے بتائیے، میں دل پر ہاتھ رکھ کر کے آپ سے پوچھتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے یہ جو سامان ملا ہے کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ یہ جو گاڑی ملی کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ یہ جو بھینس ملی کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ بتائیے بال بچے کی وجہ سے یہ آدمی جہنم میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، بیٹے کی شادی ہونے دیجئے، اس سے کہیے تم جانو تمہارا کام جانے، ہم تمہارے چکر میں اپنا دین برباد نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے بڑھ کر کے خوش نصیب کوئی باپ ہو نہیں سکتا۔ انشاءاللہ بیٹی کی شادی فری میں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے۔ تو بدیاں لا دے بیل برے جو پورب